قرآن کریم نے کیا پاکیزہ بات بیان کیا آپ دیکھیں، سورۃ الحشر جس کو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، سورۃ الحشر پارہ نمبر 28 کی آیت نمبر 10 میں اللہ پاک فرماتا ہے، پہلے صحابہ اکرام کی عظمتوں کو اللہ نے بیان فرمایا، ان کی شان ہمدردی کو اللہ نے بیان فرمایا، فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنے پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خود کو اگرچہ کیا ہے خسارے میں محسوس کریں، خود کی ضرورت کے باوجود وہ خود کو چھوڑ کر اوروں کی تکلیف کا خیال رکھتے ہیں، اوروں کی ضرورت کا خیال رکھتے ہیں۔ ان کی عظمتوں کو بیان کرنے کے بعد ان کے بعد والوں کے اوصاف بھی اللہ نے بیان فرمائے، صحابہ کے بعد جو ان کے شاگرد تابعین آئے، تبع تابعین آئے، ان کا مزاج کیا تھا، ان کی کیفیتیں کیا تھی، تو اللہ بیان فرماتا ہے والذین جاءوا من بعدہم، جو ان کے بعد آئے، اور الذین وہ جو جاءوا من بعدہم آئے ان کے بعد، یقولون کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہماری مغفرت فرما، اور ہمارے ان بھائیوں کی جو ہم سے پہلے ایمان لانے میں سبقت کر گئے، ہم سے پہلے ایمان لانے میں سبقت کر گئے، یعنی تابعین کا منہج کیا تھا، صحابہ کے بعد صحابہ اللہ کے وسلم کے تربیت یافتہ، اور صحابہ کی تربیت یافتہ کو کیا کہتے ہیں، تابعین، تابعین کی تربیت یافتہ کو کیا کہتے ہیں، تبع تابعین۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، صحابہ کے تربیت یافتہ تابعین کے حوالے سے قرآن کی شہادت یہ ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کا مزاج یہ تھا، ان کا احساس یہ تھا، اوروں کے لیے ان کا شعور یہ تھا، اور وہ شعور کیا تھا، جب بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی بات آتی تو صرف اپنے لیے دعا نہیں کرتے، بلکہ اسلام نے اور اسلام کے ان ہونہار سپہ سالاروں نے، اسلام کے ان داعین نے، اسلام کی وہ دعوت دینے والوں نے، اسلام کی وہ پہلی جماعت نے ان کی ایسی تربیت کی تھی کہ وہ دعا کرنے کے لیے جب رب کی بارگاہ میں عرض کرتے تو یوں عرض کرتے، مولا ہماری بخشش فرما، ہماری مغفرت فرما، صرف ہماری نہیں بلکہ ہمارے ان بھائیوں کی بھی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا۔ پھر ان کی دعا کیا ہوتی؟ ان کی دعا یہ ہوتی کہ اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے رنجش نہ رکھ، ایمان والوں کے لیے دشمنی نہ رکھ، ایمان والوں کے لیے بغض و کینہ، غل کپٹ ہمارے دل میں نہ رکھ۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اے ہمارے رب بے شک تو مہربانی کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، بے شک تو مہربانی کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی کیا صورتحال تھی دور اولا میں، دور ثانی میں، قرون اولا اور قرون ثالث اور قرون ثانی میں، یعنی صحابہ تابعین تبع تابعین کے دور میں ایک مسلمان کی فکر کیا تھی، ایک مسلمان کے جینے کا طریقہ کیا تھا، سمجھا دیا۔ قرآن کی شہادت کے بعد کسی اور شہادت کی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ قرآن میں اللہ پاک نے اتنے عظیم الفاظ ان کے پاکیزہ کردار کے حوالے سے بیان فرمائے، ان کے احساس اور ہمدردی کے حوالے سے بیان فرمائے، ان کے ایثار اور ان کے جذبہ قربانی کے حوالے سے بیان فرمائے کہ وہ ہمارے معاشرے میں جیسا ہم جی رہے ہیں بے حسی خود غرضی کی زندگی نہیں جیتے تھے۔ آج کا انسان ہمیشہ کیا ہے، اپنے آپ کے لیے جیتا ہے، ہر معاملے میں دیکھتے ہیں ہم وہ اپنے آپ کو ترجیح دیتا ہے، اپنے آپ کی سوچتا ہے، اپنے فائدے کی سوچتا ہے، اور اپنے سے ہٹ کر جس ماحول میں وہ جی رہا ہے ان میں سے کسی کا بھی وہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی کے لیے بھی اس کے دل میں احساس پیدا نہیں ہوتا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، حادثہ سے بڑا یہ سانحہ ہو گیا، حادثے سے بڑا یہ سانحہ ہو گیا کہ حادثے کے بعد کوئی رکا نہیں، یعنی حادثہ کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو جاتا ہے تو
انسانیت کا معیار یہ ہے کہ انسان اس کے درد میں رکتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، لیکن حالات آج ایسے آ گئے ہیں، شاعر کہتا ہے وہ حادثہ تو ہو گیا ہے لیکن اس سے بڑھ کر حادثہ یہ ہوا کہ اس حادثے کو دیکھ کر مدد کے لیے کوئی رکنے والا تیار نہیں ہے، کوئی رکنے والا تیار نہیں۔ ایسی بے حسی، ایسی خود غرضی، کیونکہ جس ماحول میں، جس معاشرے میں بے حسی پیدا ہوتی ہے نا، خود بخود اس کے اندر برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ بے حسی بنیاد ہے، لاشعوری اور غفلت بنیاد ہے، اس کے بعد آدمی خود غرضی کے دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے، اس کی ساری زندگی کا دار و مدار خود پہ ہوتا ہے، جبکہ اسلام خدا کے لیے اور خدا کی مخلوق کے لیے جینا سکھاتا ہے۔ اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نے مذہب اسلام کے تعلیمات کو نہ پڑھ کے، اس کو نہ سیکھ کے اتنی خود غرضی اپنے اندر پیدا کی ہے۔ جوانوں اور چھوٹے بچوں سے لے کر بڑی عمر کے افراد تک آپ دیکھیں، الا ماشاء اللہ معدود چند افراد ایسے ہوں گے جن کے اندر اسلامی رنگ ہوگا، اسلامی تہذیب ہوگی، اسلامی کردار ہوگا۔ اس سے ہٹ کر آپ اور میں، بہت سے ایسے ہیں ہم میں کہ کثرت سے ہماری زندگی کا ایک ایک عمل چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے لیے تو جیتے ہیں، خدا کے لیے جینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور حاضرین محترم اعزائے گرامی، میں یہ بات کیوں عرض کر رہا ہوں آپ کو؟ گزشتہ جمعہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اب رمضان آنے والا ہے، اور جب بھی میں نے دعا کی تھی، اب بھی میں دعا کر رہا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ صحت و عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان عطا فرمائے اور رمضان میں خوب عبادت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ رمضان صرف روزے رکھنے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ رمضان میں روزے فرض ہی اس لیے کیے گئے ہیں کہ اس کے ذریعے ایمان والے کی تربیت ہوتی ہے، اور ایمان والے کی جو تربیت ہوتی ہے مختلف نوعیت سے ہوتی ہے۔ اس میں سے ایک نوعیت کیا ہے؟ ایک نوعیت یہ ہے کہ رمضان میں انسان کو احساس مند بنایا جاتا ہے، دوسروں کا درد محسوس کرنے والا بنایا جاتا ہے، دوسروں کے لیے سوچنے والا بنایا جاتا ہے، دوسروں کی تکلیف کو محسوس کرنے والا بنایا جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں رمضان کیا ہے، تو آقا نے فرمایا، طبرانی شریف کی ایک طویل روایت کا ایک ٹکڑا میں نے عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، آقا نے فرمایا شہر المواسات۔ رمضان کیا ہے؟ شہر المواسات، ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے۔ چنانچہ زکوٰۃ عام طور پہ ہم رمضان میں دیتے ہیں، افطار کا اہتمام ہم رمضان میں کرتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلانے کا، اور دیگر غریبوں کو کپڑے کوئی دے رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ تو یہ کیفیت کیوں بنائی جا رہی ہے؟ صرف رسمی طور پہ نہیں، یہ کیفیت اس لیے بنائی جا رہی ہے کہ ان عمل کے ساتھ ساتھ عمل کرنے والے میں دوسروں کا درد محسوس کرنے کی کیفیت پیدا ہو۔ وہ ہمیشہ جیے تو صرف اپنے لیے نہ جیے، بلکہ اپنے اطراف و اکناف رہنے والی مخلوق کے لیے بھی جیے، کیونکہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے۔ طبرانی شریف کی روایت ہے، آقا نے فرمایا خیرکم من، آقا سے پوچھا گیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم من انفع للناس، تم میں بہتر وہ ہے جو لوگوں میں تم میں سب سے زیادہ نفع دینے والا ہو، تمہاری ذات سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، خلق خدا کو تمہاری وجہ سے نفع پہنچے، بہتری ہو ان کے لیے، بھلائی پہنچے، تو تم میں جو یہ کام زیادہ کر رہا ہے تم میں وہ بہتر ہے اللہ کی نظر میں، تم میں وہ بہتر ہے اللہ کی نظر میں۔ آج مختلف تنظیموں کی طرف سے، مختلف انقلابی تحریکوں کی طرف سے، مختلف تہذیبوں کے داعیان کی طرف سے عام طور پہ خدمت الخلق، مخلوق کی خدمت کرنے کی دعوت دی جاتی ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے اسلام 1400 سال پہلے اپنے ماننے والوں کو یہ بتاتا ہے کہ اس میں دعوت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مخلوق کی خدمت کرنا ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اور زکوٰۃ کے لیے کیا کہا گیا اسلام میں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، زکوٰۃ کا اصول بیان کیا اللہ کے رسول نے، حدیث پاک میں آتا ہے کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے مالداروں سے لے کر تمہارے غریبوں کو دیا جائے گا، تمہارے مالداروں سے لے کر تمہارے غریبوں کو دیا جائے گا۔ جن کو اللہ نے دولت سے نوازا ان کے لیے کیا فرمایا قرآن میں؟ وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اللہ نے فرمایا دولت مند کے مال میں اللہ نے ایک مقررہ حصہ رکھا ہے، کس کا؟ ان لوگوں کا جو ضرورت کی وجہ سے مانگتے ہیں، سائل ہیں، مانگتے ہیں، ان کو ایسی ضرورت ہے کہ مانگنا پڑ رہا ہے انہیں،
ایسے سائل، یہ جھوٹے پیشہ ور سائل نہیں جو حقیقت میں ضرورت کی وجہ سے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، ان سائلوں کا حصہ، اور جن کو اللہ نے بے دولت کیا ہے، محروم رکھا ہے، تو وہ دولت کن کو دیا؟ اللہ نے دولت مندوں کو دیا۔ ڈائریکٹ ان کو دینے کی بجائے اللہ نے مالداروں کو اس کا ذریعہ بنایا ہے۔ فرمایا مالداروں کے اندر احساس فکر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی، ان کے اندر احساس فکر پیدا فرمائی، اور یہ احساس فکر ہی تھا صحابہ اکرام میں، تابعین میں، تبع تابعین میں۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی بات قرآن کریم نے کہی۔ دعا تو آدمی کرتا ہے، اپنے لیے کرتا ہے، اپنی بیوی بچوں کے لیے کرتا ہے، بہت زیادہ ہوا تو اس کے جو قریب کے دوست و احباب ہیں ان کے لیے کرتا ہے، لیکن قرآن جو نہج دے رہا ہے، کیا نہج دے رہا ہے؟ تابعین جب دعا کرتے تو اپنے لیے تو کرتے ہی، کیونکہ ہم اللہ کی رحمت سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، اسی لیے اپنے لیے تو کرنا ہی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ان سارے ایمان والوں کے لیے بھی کرتے جو آپ سے پہلے گزرے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں خصوصیت کے ساتھ یہ دعا بھی مانگی جاتی کہ اے مولا میرے دل کو کسی مومن کی دشمنی کا ذریعہ نہ بنا، میرے دل میں کسی مومن کے لیے دشمنی کی جگہ پیدا نہ کر، بغض نفرت کی جگہ پیدا نہ کر، غل کی جگہ پیدا نہ کر۔ کتنا عظیم معاشرہ تھا وہ، اسی معاشرے کی برکت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس عمل کی برکت سے اسلام کو 4 دنگے عالم میں پھیلا دیا، ساری دنیا میں پھیلا دیا۔ کیا آج یہ احساس ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں مسلم معاشرے کی بات کرتا ہوں، کیا اس احساس کے ساتھ ہم جی رہے ہیں جو احساس اسلام نے اپنے ماننے والوں میں پیدا کیا، جو اس احساس کو لے کر کیا ہے صحابہ اکرام دنیا کے گوشے گوشے پہ پہنچے، جس احساس کو لے کر تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، صوفیاء کرام دنیا کے گوشے گوشے میں آئے؟ کیا یہ احساس ہے آج ہمارے اندر؟ حاضرین محترم عزیزان گرامی، حافظ ابن عساکر بہت بڑے محدث ہیں ملک شام کے، آپ کی کتاب ہے تاریخ ابن عساکر میں آپ روایت نقل فرماتے ہیں، دیکھیں آپ کیسا احساس تھا صحابہ کرام میں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ کو خواہش ہوئی تازہ مچھلی کھانے کی، تازہ مچھلی کھانے کی آپ کو اشتہا ہوئی، خواہش ہوئی۔ غالباً آپ نے اس کا ذکر اپنے خادم کے سامنے کر بھی دیا کہ بھئی آج مجھے کیا ہے تازہ مچھلی کھانے کا اشتہاق پیدا ہوا ہے، شوق پیدا ہوا ہے۔ محبت بھی ایک عجیب چیز ہوتی ہے، خادم نے سن لیا، آپ نے خادم کو حکم نہیں دیا تھا، جیسے عام طور پہ اپنے بالکل قریب کے لوگوں کے سامنے اپنی کوئی خواہش بندہ ظاہر کرتا نا، اس طرح کوئی خواہش آپ نے اس وقت وہ خواہش ظاہر فرمائی۔ اب وہ خادم اہتمام کر کے ایک سواری لیا، ایک توشدان خریدا، اور اس کے بعد تازہ مچھلی کے بارے میں اس نے معلوم کیا تو قریب دور تک اس وقت وہاں کہیں بھی کوئی تازہ مچھلی نہیں تھی، تو اس کو تازہ مچھلی کا جو پتہ چلا اس کو لانے کے لیے 2 راتیں جانا اور 2 راتیں آنا پڑا۔ اس زمانے سفر کیا اس نے، 2 راتیں مسلسل چلتا رہا اور تیزی سے جاتا رہا، کیونکہ جلد سے جلد کیا ہے حضرت عمر فاروق کی وہ خواہش پوری ہو جائے، کیونکہ حضرت عمر فاروق اہل ایمان کے آنکھوں کا تارا تھے، آپ ہر کوئی آپ سے محبت کرتا تھا، اور محبت کا تقاضا ہوتا ہے کہ ہمیشہ اپنے محبوب کو خوش کیا جائے۔ تو وہ خادم جو ہے چلے 2 رات بڑی محنت سے گئے اور 2 رات بڑی محنت سے آئے، آ کے حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں وہ توشہ پیش کیا، آپ نے مچھلی پیش کی، تو آپ اس وقت جیسے ہی لا کے وہ مچھلی کا توشہ آپ کو دینے کے لیے وہ آئے تو آپ نے ان کی سواری کو دیکھا کہ تیز رفتاری کی وجہ سے وہ سواری پسینے میں شرابور ہے اور اس کے کانوں کے نیچے سے کیا ہے پسینہ ٹپک رہا ہے، سفر کی سواری کے کانوں کے نیچے سے پسینہ ٹپک رہا ہے۔ آپ دیکھیں ایک مومن کا احساس کیا ہوتا ہے، اور آج کے دور کی ہماری بے حسی دیکھیں اور ایک مومن کا احساس دیکھیں۔ آپ ایک مومن کا احساس کیا ہوتا ہے، آپ وہ دیکھیں تو فوری اپنے خادم کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا عذبت بہیمۃ من البہائم لشہوۃ عمر لا واللہ لا یذوقہ عمر علیک بمقتلک۔ آپ نے فرمایا تم نے عمر کی خواہش کے لیے جانوروں میں سے ایک جانور کو اتنی سختی میں ڈال دیا، اتنی سختی میں ڈال دیا، اتنی تیز رفتاری سے تم گئے اور اس تیز رفتاری میں جانے میں آنے میں جانور تھک گیا ہے
اس کے پسینے سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ کتنا تھکا ہوا ہے، اور تم نے صرف اس لیے اس کو تکلیف دی کہ میری خواہش تھی، میری خواہش تھی۔ نہیں نہیں، اللہ کی قسم، اب عمر کیا ہے، وہ مچھلی نہیں چکے گا، عمر اس مچھلی کا ذائقہ نہیں لے سکتا جس مچھلی کو لانے میں اللہ کی ایک مخلوق کو تکلیف دی گئی ہے، اللہ کی ایک مخلوق کو تکلیف دی ہے۔ یہ توشہ دان تمہارا، یہ مچھلی تمہاری، تم اپنے پاس رکھو، مگر عمر تو خدا کی قسم اب اس کو چکھ نہیں سکتا، چکھ نہیں سکتا۔ یہ احساس حضرت عمر فاروق کے اندر ایک جانور کے لیے، ایک جانور کے لیے، ایک طرف اس خادم کا، جو بھی حضرت عمر فاروق کے خادم تھے، ان کے دل میں اپنے قائد کے لیے، اپنے امیر کے لیے جو محبت ہے اس کا پتہ چلتا ہے، اور اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے ان کی محنتیں قابل تعریف ہیں۔ لیکن دوسری طرف جو امیر المومنین کے منصب پر قائم ہیں، اس کے باوجود اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ان کی نظر ایسی ہے کہ وہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ اسلام کتنا حساس بناتا ہے آدمی کو، اپنے ماحول سے اسے بے حسی میں مبتلا نہیں کرتا، غافل نہیں کرتا، اس کے ارد گرد کے ماحول، ارد گرد جو درد پایا جاتا ہے اس سے غافل ہو جائے، وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ مسلمان کمال والا ایمان اپنے اندر نہیں رکھتا۔ یہی احساس حضرت عمر فاروق نے کیا ہے، مچھلی چھوڑ دی، حالانکہ آپ کو خواہش تھی، آپ کو اشتہا پیدا ہوا تھا، اور تازہ مچھلی آپ ہی کے لیے لائی گئی تھی اور صحیح طریقے سے لائی گئی تھی، صرف اتنا ہوا تھا کہ اس میں ایک جانور کو تھوڑی سی تکلیف ہو گئی، تو اس تکلیف کے احساس نے آپ کو اپنی خواہش قربان کرنے پر مجبور کر دیا، خواہش قربان کرنے پر مجبور کر دیا۔ تو یہ احساس ہمیں قرآن کریم دیتا ہے، یہ احساس ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات دیتے ہیں۔ کیسی تعلیم اسلام کی ہے آپ دیکھیں، امام ترمذی سنن ترمذی میں روایت کرتے ہیں، امام بخاری اپنی دوسری کتاب الادب المفرد میں روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ نوجوان، تیرے سامنے اگر کوئی عمر رسیدہ آ جائے، بڑی عمر کا فرد آ جائے، اور اس کی عمر کا خیال کر کے تو اگر اس کا لحاظ کرے، اس کے کام آ جائے، تو یہ کام آنا تیرے لیے فائدہ مند ہوگا، اللہ اس کی برکت سے کل تو اس عمر کو پہنچے گا تو تیری بھی خدمت کرنے والا کوئی مقرر کر دے گا، تیری بھی خدمت کرنے والا کوئی مقرر کر دے گا۔ یہ احساس دلانا نہیں ہے تو کیا ہے، یہ فکر پیدا کرنا ہے نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہی تو تعلیم ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ آقا نے فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا جو پیٹ بھر کر کھا کر سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے، اس کا پڑوسی بھوکا رہے، وہ مومن، کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات میں ہے، اور اس تعلیمات کو صرف زبانی بیان نہیں کیا گیا، عملی طور پر آقا علیہ السلام نے اس کو کر کے بتایا۔ صحابہ کرام عملی طور پر اس تعلیمات پر ایسے گامزن تھے، ایسے عامل تھے کہ ان کی زندگی کا ایک ایک پہلو چیخ چیخ کر کیا ہے دعوت دیتا تھا کہ دیکھو اسلام کیا ہے، اسلامی فکر کیا ہے، اسلامی سوچ کیا ہے۔ آئیے ایسا ہی ایک واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، مسلم معاشرے میں یہ نام انتہائی مقبول نام ہے، ہماری جانیں اسلام پر فدا ہے، کیونکہ آپ نوجوانان جنت کے سردار ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، اور سیدہ خاتون جنت کا جگر گوشہ ہیں، حضرت مولا کائنات کی آنکھوں کا نور ہیں، وہ کربلا کے امام اعظم حضرت سیدنا و سیدنا شہید اعظم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ۔ آپ کا ایک واقعہ مشہور صوفی بزرگ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مایہ ناز تصنیف کشف المحجوب میں ذکر فرماتے ہیں۔ مختصر آپ کے احوال آپ نے نوٹ فرمائے، تو اس میں ایک واقعہ آپ نے ذکر فرمایا۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، وہ شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے اپنی حاجت بیان کی، اسے پیسوں کی ضرورت تھی، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی سخاوت انتہائی مشہور تھی۔ اس وقت آپ کے پاس پیسے نہیں تھے، آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے، بعض کتابوں میں یہی واقعہ حضرت امام حسن سے ہے، خیر وہ دونوں ذاتوں میں سے کسی سے بھی ہو، اس سے ایک پیغام ہمیں ملتا ہے کہ اہل بیت اطہار کے افراد کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں نکھرے ہوئے تھے، اس سے پتہ چلتا ہے کیسے قرآن و سنت کے پیغامات کو انہوں نے عملی زندگی میں نافذ کیا تھا، یہ ہمیں پتہ چلتا ہے۔
تو حضرت امام عالی مقام نے اسے فرمایا تھوڑا انتظار کرو، میرا رزق راستے میں ہے۔ کچھ دیر کے بعد ایک انتظار ہوا، اور انتظار کے بعد ایک خادم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے آیا، اور اہل بیت کے لیے حکومت کی طرف سے جو ماہانہ نذرانہ مقرر تھا وہ نذرانہ لا کے پیش کیا، اور اس نے بھی معذرت کی کہ بھئی وقت پہ پہنچنا تھا، تھوڑا تاخیر ہو گئی، پیش کر کے چلا گیا۔ تقریباً 5000 یا اس سے کچھ زائد دیناروں کی وہ تھیلی تھی، وہ ساری رقم اٹھا کے آپ نے سائل کو دے دی، اس سوال کرنے والے کو دے دی، اور دے کے فرمایا جا یہ تیری ضرورت پوری کر لے اور مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں۔ اب وہ پریشان کہ معافی کی کیا بات ہے اس میں؟ آپ کو تو کیا ہے، اس سے اپنے شکریہ کی امید ہونی چاہیے، شکر کی امید ہونی چاہیے کہ سامنے والا آپ کا شکر ادا کرے، کیونکہ آپ نے ایسے مصیبت کے وقت اس کی مدد کی، اور وہ بھی تھوڑی بہت نہیں، ایک بڑے رقم سے آپ نے کیا ہے اس کی مدد کی ہے، مگر آپ اس سے کیا کر رہے ہیں؟ معذرت کر رہے ہیں، عذر خواہی کر رہے ہیں کہ بھائی مجھے معاف کر دیں۔ کس بات پر معافی؟ معافی اس بات پر کہ میں نے تیری مدد تو کی، لیکن اس میں نے تجھے انتظار کروایا، تجھے انتظار کی تکلیف ہوئی، تو انتظار کرنا پڑا، اپنی ضرورت کو پوری کروانے کے لیے مجھے انتظار کروانا پڑا نا، اس انتظار کی وجہ سے میں تیری بارگاہ میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ اب آپ سوچیں اس بندے خدا کے دل میں امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کا، اس کردار کا کتنا گہرا اثر پڑا ہوگا۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تعلیم کہاں سے ملی؟ اسی قرآن پاک سے ملی، پیارے آقا علیہ السلام کی صحبتوں سے ملی، اپنے آبا و اجداد سے ملی، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت سے حضرت امام عالی مقام کو یہ کیفیت نصیب ہوئی کہ آپ نے نہ صرف اس کی ضرورت پوری کی بلکہ اس کا احساس کا بھی احساس کیا، اس کے جذبات کا بھی خیال رکھا، کیونکہ انتظار کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ عربی میں ایک مشہور مقولہ ہے، الانتظار اشد من الموت۔ میرے استاد مولانا عبد القدوس رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے، اکثر بولتے تھے، کبھی انتظار ہوتا تو یہ جملہ بولتے تھے، الانتظار اشد من الموت۔ انتظار کی سختی جو ہے وہ موت سے بھی سخت ہوتی ہے، موت سے بھی سخت ہوتی ہے، کیونکہ موت تو کب آتی پتہ نہیں، آ جاتی ہے تو آ جاتی ہے، لیکن یہ انتظار میں آدمی انتہائی گھلنے لگ جاتا ہے، تو انتظار کی ایسی تکلیف ہے، تو اس تکلیف کا بھی احساس امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ یہ فکر اسلام پیدا کرتا ہے، یہ سوچ اسلام پیدا کرتا ہے۔ اور حاضرین محترم اعزائے گرامی، آج کے معاشرے میں ہم یہ محسوس کر سکتے ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے، آج جعلی عاملوں کی دکان بہت چل رہی ہے۔ جعلی عامل سمجھتے نا، جعلی بابے جو ہے ان کی دکانیں بہت چل رہی ہیں، اور دکانیں چلانے والے کون ہیں؟ ہمارے مسلمان ہیں، ہمارے مسلمان ہیں۔ اور کیا شکایتیں لے کر جاتے ہیں؟ ایک بھائی دوسرے بھائی کی شکایت لے کر جاتا ہے، ایک بہن دوسرے بہن کے لیے شکایت لے کر جاتی ہے۔ بعض ایسے معاملات سامنے آتے ہیں، سن کر پیروں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے کہ عاملوں کے پاس جادو ٹونا کروانے کے لیے بسا اوقات ایک ماں اپنے بیٹے کے خلاف جاتی ہے، ایک ماں اپنے بیٹے کے خلاف جادو کروانے کے لیے جاتی ہے۔ یہ آج کے مسلم معاشرے کی بے حسی ہے، دوسروں کے حوالے سے فکر ہے، اور اپنی غرض، اپنا مطلب، اپنا مقصد، اپنا مفاد اتنا آگے ہے کہ کسی رشتے کا بھی خیال نہیں، کسی تعلق کا بھی خیال نہیں، نہ آخرت کی فکر ہے، نہ اللہ کا ڈر ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ایک وہ مسلمان ہیں کہ اپنے سے ہٹ کر خود کی کیا ضرورت تھی، امام نے ایک لمحے کے لیے سوچا نہیں۔ آپ کو بھی ضرورت تھی، آپ کے بھی بیوی بچے تھے، آپ کے بھی کیا ہے رشتہ دار تھے، آپ کی ضرورتیں تھیں، لیکن اس بندے کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر کیا ہے مقدم رکھا، اس کی مدد کی، پھر ساتھ ہی ساتھ تھوڑی بہت جو تکلیف ہوئی نا، اس تکلیف کا احساس بھی کیا اور اس احساس کا ازالہ کرنے کی بھی کوشش کی۔ یہ وہ اونچے کردار، وہ اعلیٰ کردار ہیں جو اسلام نے اپنے ماننے والوں کو عطا فرمائے، اور صحابہ کرام نے، اور اہل بیت اطہار نے، اور حاضرین محترم اعزائے گرامی، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، صوفیاء کرام نے اس کو عملی جامہ پہنا کر دنیا کے سامنے رکھا۔ جب کوئی غیر مذہب کا
اس طرح کے کردار کو سامنے دیکھتا تو خود بخود اسلام کا گرویدہ ہو جاتا، اسلام سے اسے محبت ہو جاتی۔ مسلمان ہونا اسے کہا نہیں جاتا کہ تم مسلمان ہو، مسلمانوں کا عمل ہی ایسا تھا کہ اسے دیکھ کر اسے خود دل میں اشتیاق پیدا ہوتا کہ میں بھی مسلمانوں میں ضم ہو جاؤں، میں بھی اسلام میں داخل ہو جاؤں۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ انتہائی عبادت گزار۔ کون ہے زین العابدین؟ اہل بیت اطہار کے ایک اہم فرد ہیں، امام جعفر صادق کے دادا ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، امام مولائے کائنات کے پوتے ہیں، حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کا لقب سجاد ہے، آپ کا لقب زین العابدین ہے۔ ایک مرتبہ آپ ملاقات کے لیے گئے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ، مشہور صحابی ہیں اسامہ بن زید۔ اسامہ بن زید آقا علیہ السلام کے انتہائی محبوب صحابی حضرت زید کے فرزند ہیں، وہ خود بھی محبوب تھے اللہ کے وسلم کے۔ ان کے فرزند تھے محمد بن اسامہ بن زید، یہ ہم ایک ہی زمانے کے لوگ ہیں، حضرت امام زین العابدین کے زمانے کے لوگ۔ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ ان سے ملاقات کے لیے گئے تو وہ پریشان ہیں، اور پریشانی ایسی ہے کہ خاموش بیٹھے رو رہے ہیں۔ کون؟ محمد بن اسامہ بن زید خاموش بیٹھے رو رہے ہیں۔ ان سے ملاقات کے لیے حضرت امام زین العابدین پہنچے، اپنے ایک مومن بھائی کو تکلیف میں دیکھا تو خوشی محسوس نہیں ہوئی۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ہم اپنے کسی بھائی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی چلو اچھا ہے، اس کے عیب گنوانے شروع کرتے ہیں کہ فلاں عیب ہے اس میں، اچھا ہوا ایسا ہونا تھا اس کے ساتھ، ایسا ہی ہونا تھا اس کے ساتھ۔ لیکن حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ امام الائمہ ان کے پاس پہنچے، سلام کیا، ملاقات کی اور پوچھے ما یبکی کا، کیا ہے، کیوں رو رہے ہیں آپ، ایسی کیا تکلیف ہو گئی آپ؟ اب اس اللہ کے بندے کے الفاظ سنے آپ، محمد بن اسامہ بن زید، وہ کہنے لگے علیہ دین، تکلیف اس کی ہے کہ مجھ پر قرضہ بہت ہے، مجھ پر قرضہ بہت ہے اور اس قرضے کو ادا کرنے کا کوئی طریقہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے، اس کے لیے کوئی وسائل نہیں ہے میرے پاس، اور اس قرض کی فکر میں پریشان ہوں۔ آج تو لوگ شوق میں قرض لیتے ہیں، آج تو ایک ایسا نظام ہمارے گلیوں میں چل نکلا ہے، عورتوں کو قرض کے لیے، سودی قرض کے لیے بٹھایا جاتا ہے، ضرورت نہیں بھی ہے پھر بھی تم بیٹھو، ایک 10,000 قرض ملتا تو ملا کرے، 20,000 ملتا تو ملا کرے، نہیں چل رہا۔ کتنی انتہائی بری بات ہے، اور وہ بھی عورتوں کو لایا جا رہا ہے سامنے۔ قرض آج کے زمانے میں قرض کا مطلب کیا ہے؟ لے کے ہضم کر لینا۔ قرض دینے والا زندگی بھر تڑپتا رہے، بد دعائیں دیتے رہے، اس کی اولاد کی، اس کی نسلوں کی بد دعائیں لگے، پرواہ نہیں، مگر لے کے ختم کر لینا۔ آج کوئی ہمت کرے گا ایک مسلمان کو قرض دینے کی؟ آج کا جو معاشرہ ہے، کوئی مسلمان ہمت نہیں کرتا کسی کو قرض دینے کی، کیونکہ وہ امانت داری، قرض کے حوالے سے جو ذمہ داری، جو احساس اسلام نے پیدا کیا تھا، آج ختم ہو گیا۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں تھا، آقا پوچھتے تھے، جنازہ آیا پڑھانے سے پہلے پوچھتے تھے قرض ہے اس کے اوپر؟ بولے ہاں قرض ہے، بولے اس کا قرض ادا کرو ورنہ میں نماز جنازہ نہیں پڑھاتا، تم لوگ پڑھ لینا، تم پڑھ لو، میں نہیں پڑھاتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانا ایک بڑی سعادت کی بات ہے، تو کوئی ایک صحابی آگے بڑھ کے کہہ دیتا یا رسول اللہ میں اس کے قرض کی ذمہ لیتا ہوں، میں ادا کر دوں گا قرض، آپ نماز پڑھائیں، تب جا کے نماز پڑھاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرض کی اتنی اہمیت تھی، آج تو نہیں۔ پہلے تو قرض لینے سے پہلے بڑا نرم ہوتا ہے، قرض لینے کے بعد اس قرض طلب کرنے والے سے پوچھیں آپ، قرض دینے والا کتنا شیر بن جاتا ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ آپ دیکھیں ان کو کتنا احساس تھا، ان کو ڈر تھا کہ کہیں اس حالت میں میرا انتقال نہ ہو جائے، میں اللہ کی بارگاہ میں جا کر جواب دینا پڑے گا مجھے اس قرض کا، اور دنیا میں وسائل نہیں مل رہے ہیں اس قرض کو ادا کرنے کے، اس قرض کو ادا کرنے کے وسائل دنیا میں نہیں مل رہے ہیں۔ اور حاضرین محترم مذاہب کرام، حضرت امام زین العابدین نے پوچھا کہ بھائی بہت پریشان ہے، قرض کا مسئلہ ہے، میں سمجھتا ہوں تمہارا درد میرا درد ہے، کتنا ہے قرض؟ تو اس زمانے میں انہوں نے فرمایا 10,000 دینار قریب 10,000 دینار۔ تو حضرت نے فرمایا مسکراؤ، علیہ دین، تمہارا قرض میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، میں ادا کر دوں گا تمہارا قرض۔ کون؟ حسین ابن علی کا بیٹا امام زین العابدین، جو تقوی و طہارت کے اعلیٰ منصب پر ہے،
علم کے اعلیٰ منصب پر ہے، نبی سے ایسا کنیکشن ہے کہ کوئی بھی دنیا میں ویسا دعویٰ نہیں کر سکتا، نسب کے اعتبار سے ایسا کنیکشن کسی کا ہو، اس کے باوجود اسلامی تعلیمات کا ایسا رہنما، ایسا عملی جامہ ہے کہ ان کو دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام کیا ہے۔ آپ نے فوری کہا کہ 10,000 ہے، وہ 10,000 اس زمانے میں کوئی معمولی بات نہیں تھی، بہت بڑا ذخیرہ تھا وہ مال کا، لیکن آپ نے کہا کہ ایک بھائی کی ذمہ داری پوری کر دینا اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے کہا کہ میں پورا کروں گا۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی قرض دیا جاتا ہے، بعض لوگ تو قرض دینے ہی کو اپنا بزنس بنائے ہوئے ہیں۔ آج نہیں ہے، دادا دادی نانا نانی کے کھیتیں بیچ کے جو پیسہ آیا کہاں لگائے لوگ ہمارے؟ کوئی اچھی سی تجارت، کوئی بزنس، کوئی دور اندیشی سے کوئی صحیح کام نہیں کیا۔ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں، ہمارے مسلم معاشرے کی میں بات کر رہا ہوں، ایسے لوگ ہیں اس پیسے کو لے کر کیا کر رہے ہیں؟ وہ لوگ قرض دے رہے ہیں۔ مگر قرض دے رہا اچھی بات ہے، لیکن قرض کون سا دے رہے ہیں؟ بڈی، مہا بڈی، چکر بڈی کا قرض دے رہے ہیں۔ اور ان کے پاس قرض لینے والوں کی حالت یہ ہے کہ بیٹی کی شادی کے لیے اس نے قرض لیا تھا، اب پوتی کی شادی ہو رہی ہے، تب بھی کیا ہے وہ قرض ادا نہیں کر سک رہا ہے۔ نواسی ہو گئی ہے تو بھی قرض ادا نہیں کر سک رہا ہے۔ خودکشیاں ہوتی ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، بہت کچھ اس کے پیچھے ہوتا ہے۔ احساس ہے آج مسلمان کو، ایک تو غلط کام کر رہا ہو، سود کا دھندا کر رہا، بہت بڑا غلط کام کر رہا ہے، پھر اس کے بعد اس کی وجہ سے ایک مسلم معاشرہ پورا کا پورا تباہ ہو رہا ہے، پورا کا پورا خاندان درد میں زندگی گزار رہا ہے۔ ایک ایک لمحہ اسے پیسے مل رہے ہوں گے، اس نے 10,000 قرضہ دیا ہوگا، بدلے میں اس سے 1 لاکھ روپے اس نے لیے ہوں گے، مگر وہ 1 لاکھ سیدھے نہیں آئے، اس 1 لاکھ کے پیچھے اس گھر کی بچیوں کی آہیں لگی ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچیوں کی آہیں لگی ہیں۔ وہ 1 لاکھ نہیں ہے، 1 لاکھ کا ایسی لعنت ہے کہ نسلوں کو برباد کر دیتی ہے۔ مگر احساس ہے آج مسلمان کو احساس نہیں ہے۔ اگر کوئی امام اگر بول دے تو پھر اس کی امامت سلامت نہیں رہتی، اگر کوئی ذمہ دار بول دے تو اسے ذمہ داریوں سے سبدوش کر دیا جاتا ہے۔ آج ہمارے اندر جرأت نہیں ہے ایسی چیزوں پہ بولنے کی، احساس ختم ہو گیا ہے۔ لیکن حاضرین محترم عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو با احساس بنایا ہے، باشعور بنایا ہے۔ آخری بات امام سے حضرت نظام الدین اولیاء کی عرض کرتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ سامعین محترم عزیزان گرامی، یہ اس لیے میں نے عرض کیا کیونکہ رمضان آ رہا ہے، رمضان میں پھر سے ہمارا احساس زندہ ہوتا ہے، تو آپ اگلے دور میں کیا ہے اس احساس کو باقی رکھیں۔ اسی لیے حضرت نظام الدین اولیاء کے ملفوظات میں ایک بات ہے، آپ ایک مرتبہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ جتنا درد مجھے ہوتا ہے شاید ہی لوگوں کو معلوم ہوگا، جتنا درد مجھے ہوتا ہے شاید ہی لوگوں کو معلوم ہوگا۔ بولے حضرت کیوں؟ اس لیے کہ جتنے لوگ میرے پاس آتے ہیں اپنے درد سناتے ہیں، اپنی تکلیفیں مجھ سے بیان کرتے ہیں، اور میں سن کے جو کچھ ان کے لیے کرنا ہے کرتا ہوں، صرف اتنا ہی نہیں کرتا، ان سے بھی زیادہ ان کے معاملے کو لے کر میرا دل دردمند ہوتا ہے، میرا دل دردمند ہوتا ہے، اور مجھے تعجب ہوتا ہے ان سگے رشتہ داروں پر۔ حضرت نے کیا فرمایا سنیں آپ، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جانے والوں، حضرت نے کیا فرمایا؟ مجھے تعجب ہوتا ہے ان سگے رشتہ داروں پر، ان قریبی بھائی بہنوں پر جو اپنے بھائیوں کو اس طرح تکلیف میں دیکھ کر بھی آہ نہیں نکلتی، ان کو مدد کرنے کی امید نہیں جانتی۔ مجھے تعجب ہوتا ہے، میں تو ان کے درد سن کے اپنے اندر درد محسوس کرتا ہوں، اور یہ اپنے ہو کر اپنے کہلا کر بھی کیا ہے ان کے درد میں کام نہیں آتے۔ یہی وہ فکر تھی اسلام کی، یہی وہ احساس تھا جس نے اسلام کو نکھار کر دنیا کے سامنے پیش کیا اور دنیا کے کونے کونے میں اسلام پہنچا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کامل مسلمان بنائے، اسلام کی ہر ادا کو اپنانے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہمارے اندر بھی احساس کی ذمہ داریوں کا احساس اللہ پاک پیدا فرمائے، اور ہر قسم کی بے حسی غفلت سے اللہ پاک ہمارے معاشرے کو پاک فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔